بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں. ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے. اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، پیسفل جو ڈیمانسٹریشن ہے، پرامن احتجاج جو ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے، پولیس والوں کو شہید کر کے، ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے، یہ نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی، مذاکرات تو ہو رہے ہیں. مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم monarchy میں نہیں ہیں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں. لہذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے ہیں. ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے. ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں. اور جہاں تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان نے، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلاموفوبیا کے اوپر، کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے. اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا، 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی، اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی، اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے، اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری، اور یہ آپ نیگوشیشنز بھی جو ہیں، جو مذاکرات بھی ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں. جس طرح سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جو جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ، ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرم فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے، اور ہم اس معاملے کا
انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچوئلٹی کے لیے ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے، اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے. دیکھیں، ہم منارکی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی بادشاہت ہیں. ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے ہیں. فرمائیے گا کہ کل سے ہی خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں یا کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے کہ قلعہ تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات زیادہ نہ پہنچیں؟ دیکھیں، ایگریمنٹس تو پورے حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں، حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں کی جانیں جائیں گی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کون حکومت کیوں جو ہے وہ اپنے کو عرصے میز لے گی؟ لہٰذا ہم ہمیشہ جو ہے آخر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تشدد کی طرف، تصادم کی طرف نہ جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ رٹ کے باہر ہو جائے یا بالکل ہی وہ معاملہ، تو پھر آپ نے فورسز اور کیا کرنی ہے؟ اگر آپ اتنا ظاہر ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جائے تو پھر ریاست نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. سر، جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو DGISI کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا سر؟ کہاں کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے بات چیت تو 2 مہینے پہلے بھی ہوئی، اور 2 مہینے پہلے سے بات چیت میں ہمارا بڑا اس کے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مثلا اگر وہ دیکھیں، انہوں نے پہلے کہا جی یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے، پارلیمنٹ میں وہ کمیٹی کے پاس ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی سعد رضوی کو رہا کرے، وہ عدالتوں میں 98 کیسز ہیں. مجھے آپ بتائیے، یہ لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہمارے 10 پولیس والے اب تک 6 پہلے 5 اب 11 شہید ہو چکے ہیں. 49 ان میں سے 14 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. ان کے خون کی بھی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر آج یہ ملک اور یہ قوم جو ہے اپنے پولیس والوں کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، آج یہ قیادت جو ہے اپنی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی، تو کل یہ فورسز کیوں لڑے گی کسی کے لیے؟ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پولیس کو کے خون کو ارزاں سمجھیں، پولیس کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں، فورسز کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں اور ایکسپیکٹ کریں کہ کل یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے لیے لڑیں گے. ہمیں ان کے خون کا
وہ حساب جو ہے وہ چکتا کرنا ہے. اور جو لوگ ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم بادشاہت میں نہیں ہیں, اٹس اے گورنمنٹ بائی دا لا, اور جو لا ہے اس نے اب وہاں پہ پرویل کرنا. ایک چیز ایڈ آن کر لیں کہ پیمانہ میں پابندی لگائی ہے سر, لوگ شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, لوگوں کو پریشانیاں ہیں, کیا یہ بھی میڈیا نہیں دکھا سکتا؟ نہیں ضرور, میڈیا ضرور دکھائے, صرف ہم نے ارریسپانسبل جو جرنلزم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. مجھے آپ بتائیے, یہ صاحب نے کل جو کہہ دیا کہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی ہے اور مڈس آف دا اس کے آپریشن میں کہہ دیا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی صحافی ہے؟ یا آپ بتائیے کہ کیا اس کی کنڈیمنیشن نہیں ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن نے اس چیز کو پورٹرے کیا اور ایک آدھ اینکر نے اس کو کیا, یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. قانون ہے کوئی, اس کی میڈیا جو ہے, جرنلزم کا مطلب ایک رسپانسبل جرنلزم ہے. کبھی بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا وہ آپ کہہ دیں گے, چاہے آگے لوگ مر رہے ہوں, لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو, آپ کو پرواہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. قانون پر عمل درآمد ہوگا, چاہے وہ جو بھی طبقہ ہو, چاہے وہ جو بھی لوگ. مذاکرات میں ڈیڈ لاک کہاں سے؟ دیکھیے, مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. بنیادی مذاکرات ایک ہی نقطے کے اوپر ہے کہ آپ واپس جائیں اور سڑکیں خالی کریں. یہ نقطہ ہوگا, باقی باتیں بھی ہو جائیں. ایک تو آپ ویب سائٹ اور واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے, شہر شہر ان پہ پھول بھی نشاور کیے جا رہے ہیں. کیا ضروری نہیں جو آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں وہ عام لوگوں کو دکھائی جائیں؟ ضرور چیزیں سامنے ہیں, آپ ان کو شو کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. اور آپ ابھی تک کیا سمجھیں کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ دیکھیے, ان کا ایجنڈا جو ہے نا دو ہو سکتے ہیں. ایک تو میں آپ کو, چونکہ ڈی جی آئی کی جو بریفنگ ہے اس کی پورے مندرجات بتانا اس وقت ذرا مناسب نہیں ہوگا, لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر فساد ہے, اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ خالصتاً کوئی مقامی بھی نہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اب تک جو کیا ہے وہ سارے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے, اور میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں صرف ان لوگوں سے, اور اسپیشلی میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں, ان کا خون کس کے سر ہے؟ ان کا جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے سر پھاڑے گئے ہیں, 49 لوگ, 14 کرٹیکل ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ جو سارے لوگ یہاں پہ پولیس والے, رینجرز, باقی لوگ یا ہم لوگ سارے جو ہیں, یہ سرٹیفکیٹ آپ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں اور آپ چھوٹے مسلمان ہیں یا آپ نہیں ہیں؟ یہ تو اس طرح تو آپ ایک سوسائٹی میں ایک, آپ فساد نہیں, آپ تو ایک اس سے بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر دیں گے. ہر شخص 24 گھنٹے اپنے عقیدوں کی جو ہے وہ مثالیں دیتا پھرے کہ نہیں اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں, یہ میرا ایمان ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. 97% مسلمان ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے ایک چھوٹا سا یہ جو گروپ ہے, اس کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, چلے 50000, چلے 1 لاکھ. ہم صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے. باقی پارٹیاں جو ہیں ان کو اگر آپ ملا لیں, ہم 20 کروڑ لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ہم ہیں. سو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا ہے, اور جو ہے وہ آپ ہمیں اپنے آپ سے کم مسلمان سمجھتے ہیں. ہم آپ سے بڑے مسلمان ہیں اگر یہ بات ہے تو. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رویہ ہے یا ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اس حوالے سے کہ اس نارمی کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو تمام پارٹیز ہیں یہ چیزیں ان کے ساتھ بیت چکی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے, سیاست دانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت رکھیں. یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کل ہوگا, اور میں نے ہمیشہ یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ آپ اس طرح کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک نیشنل ایشوز کے ضمن میں دیکھنا چاہیے. اور اگر ہماری جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو یہ ملک سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں, ہمارے شہریوں کے لیے جو ہے اس کا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہم سب کو ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بیانات آ رہے ہیں مختلف منسٹرز کے, جو پہلے شیخ صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے, آپ نے کہا جو ہم آپریشن کریں گے, تو یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا کسی مسئلے کا کوئی کسی نے بھی نہیں ہے, یہ کب کہا؟ شیخ صاحب نے پہلے نہیں, شیخ صاحب نے مذاکرات تو میں نے آپ سے عرض کیا, ہم نے تو ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کیے ہیں.
मुज़ाकरात से कौन इनकार कर रहा है? मुज़ाकरात तो होंगे, मुज़ाकरात तो आगे चलेंगे, लेकिन मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में होने हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, ये बात है सर। तो सब आप समझते हैं कि सर एक आखिरी चीज जी आपके ये बताएंगे जो गुजरा हैं उन्होंने क्यों खामोशी इख्तियार की और स्पेशली तौर पर आपके इत्तेहादी जमात और उनको रिपोजिशन भी जमा करवा दी है पार्लियामेंट में, इस मामले पर इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास तो वैसे भी होना है, वो तो बुला लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी पाकिस्तान के अंदर, मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि सियासतदानों को पाँव से आगे देखने की जरूरत है। हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो लोग रहेंगे उनको भी नुकसान होगा और बाकियों को तो भी। सब एक बात बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि ये जब पहली बार आए थे उस वक्त ऐसे फैसले लेने चाहिए थे जिस वक्त की गवर्नमेंट? देखिए, बात यह है कि बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे गुजर गया। हर वक्त हम ये कहते रहे कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में तो फिर बहुत और भी कुछ हुआ। मुस्तनद इशारे मिले